الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ کو بھی یہی آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی اور کچھ ضروری گزارشات کی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایمان میں اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کا مطالبہ یہ ہے ہر ایمان والے سے کہ وہ پوری شریعت پر عمل کرے، اس کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرے۔ ان احکامات کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو یا معاشرت سے ہو، ان تمام شعبوں سے متعلق شریعت کے جتنے احکام ہیں، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام احکامات پر عمل کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارو۔ ایمان والا اگر کچھ چیزوں پر عمل کرتا ہے اور کچھ چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطان کا سجھایا ہوا راستہ ہے اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز مت چلنا، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی ہمدردی کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیں وہی راہ سجھائے گا جو تمہیں ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس سلسلے کی کچھ تفصیلات میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کی تھی، اور مشہور صحابی جو پہلے یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا تھا جو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب بھی بنا، کہ انہوں نے یہ اجازت مانگی تھی اور ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہودی مذہب میں ان کی پابندی ضروری ہے اور شریعت میں اس کے کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں کچھ ہدایات نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کی پابندی کر لیں تو یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ جس مذہب کو چھوڑ کر کے تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، آج تمہارے دل میں اس مذہب پر بھی عمل کرنے کا جذبہ ہو اور اسلام پر بھی عمل کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب اسلام میں آ گئے ہو تو پورے آ جاؤ۔ اب وہی شریعت تمہارے اوپر نافذ ہوگی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات، یا اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ذریعے جو احکامات اللہ نے بھیجے تھے وہ سب کے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب ان پر عمل نہیں ہوگا، اب عمل صرف اس شریعت پر ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔
شریعت کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اور اس سلسلے میں جو احکامات اور ہدایات دی ہیں انہی کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔ اور علماء نے شریعت کے 5 شعبے بیان کیے ہیں، اس کے 5 حصے بیان کیے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد کا ہے، یعنی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن پر دل سے یقین کرنا ضروری ہے، اگر ان پر یقین نہ ہو تو آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات، اس کی صفات ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آپ کا خاتم الانبیاء ہونا ہے۔ اسی طرح جو اور نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان پر ایمان لانا ہے، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور جنت اور جہنم کا یقین رکھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھنا ہے، اللہ کے حضور پہنچ کر اس دنیا کی زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے، میزان پر یقین رکھنا ہے، پل صراط پر یقین رکھنا ہے۔ یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، دل کے یقین سے ہے، کہ اس میں ذرا بھی شک پیدا ہو گیا، کسی کو تردد ہو گیا تو پھر ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی جاننا ضروری ہے، اور کیا کیا چیزیں ان پر یقین کرنا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ نادانی میں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کن باتوں پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کن باتوں پر یقین ہونا چاہیے، اس کا ہمیں علم ہو۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے۔ عبادات دراصل بندے کا وہ خصوصی تعلق جو اس کے پروردگار سے ہوتا ہے، اسی بندگی کے اظہار کا جو طریقہ ہے اسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام اعمال میں دراصل بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ تو کھڑا ہونے کے لیے کہے گا میں کھڑا رہوں گا، تو جھکنے کے لیے کہے گا میں جھک جاؤں گا، تو سجدے میں جانے کے لیے کہے گا، پیشانی زمین پر ٹیکنے کے لیے کہے گا میں اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دوں گا، تو بھوکا پیاسا رہنے کے لیے کہے گا میں بھوکا پیاسا رہوں گا، تو میرے مال میں سے کچھ تیرے راستے میں دینے کا حکم دے گا تو میں اپنا مال بھی تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، اور تو مجھے حکم دے گا کہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آؤں تو میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آؤں گا، تو کہے گا میرے گھر کے چکر لگاؤ، چکر لگاؤں گا، تو کہے گا یہاں سے مینا جاؤ، مینا چلا جاؤں گا، تو کہے گا اب مینا سے نکلو عرفات جاؤ، عرفات چلا جاؤں گا، تو کہے گا بس اب عرفات سے چلو مزدلفہ جاؤ، مزدلفہ چلا جاؤں گا، تو کہے گا کہ رات یہیں گزارنا، صبح ہونے کے بعد پھر یہاں سے مینا جانا، تو میں تیرے حکم کی تعمیل کروں گا، اور مینا میں پہنچ کر تو کہے گا کہ اب شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے ایام ہیں، شیطان کو کنکریاں مارو، قربان کرو، اپنے سر کے بال مڈاؤ، اور پھر اس کے بعد طواف زیارت کرو، تو اے اللہ جو کچھ تو کہے گا میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں،
تو میرا آقا ہے، تو میرا معبود ہے، میں وہ سب کچھ کروں گا۔ تو بندہ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ اسی طرح ایک شعبہ معاملات کا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری ضرورتیں رکھی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے لیے رزق حلال تلاش کرنا بھی ضروری ہے، اور رزق حلال تلاش کرنے کے لیے تجارت بھی کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، زراعت بھی کرنی ہے، اور دوسرے بھی کام کرنے ہیں۔ اور ان معاملات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ تم تجارت کرو تو کیسے کرو، تجارت میں کیا کیا چیزوں کی تم کو رعایت کرنی ہے، تم ملازم ہو تو اس موقع پر تمہارے لیے ہدایات کیا ہیں، یہ معاملات ہیں، اس سلسلے میں بھی شریعت کے احکامات ہیں۔ اور تیسرا شعبہ اخلاق کا ہے۔ بہت سے لوگ اخلاق کا معنی سمجھتے نہیں، عام طور سے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہنس کر بول لیا، اچھی اور میٹھی باتیں کر لی، یہ ہے اخلاق۔ اخلاق دراصل اندر کی وہ صفات ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں کہ مومن کے دل میں کیا صفات ہونی چاہیے، انہی صفات کا نام اخلاق ہے۔ مثلا تواضع ہے، یہ اندر کی وہ صفت ہے جو اخلاق ہے۔ انکساری ہے، زہد ہے، قناعت ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے، اخلاص ہے۔ یہ جو اندر کی صفات ہیں، انہی صفات کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ اور ان کی جگہ پر اگر ان کی ضد آ جائے، مثلا تواضع کی جگہ پر کبر آ جائے، تو یہ برے اخلاق میں ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت اور مال کی محبت اندر آ جائے تو یہ بدخلقی ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ تو اصل میں اخلاق نام ہے اندر کی ان صفات کا جو اللہ کو مطلوب ہیں اور محمود ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں کے دل کی دنیا ان صفات سے روشن ہو اور مزین ہو۔ اور اگر غور کیا جائے تو اندر کی یہی صفات انسان کے ظاہری اعمال کا سبب بنتی ہے۔ مثلا جس کے دل میں تکبر ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا، ان کی برائی کرے گا، ان کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑے گا۔ یہ اندر کے تکبر کی وجہ سے ہوگا، سبب وہ ہوگا۔ اور اگر اندر تواضع ہوگی تو وہ دوسروں کا ادب کرے گا، دوسروں کا احترام کرے گا، ہر مومن کو اپنے سے بہتر سمجھے گا، اپنی خامیوں پر اس کی نظر ہوگی، دوسروں کی برائیوں پر اس کی نظر نہیں ہوگی، وہ اپنی اصلاح کی فکر میں ہوگا، دوسروں کے عیوب تلاش کرتا نہیں پھرے گا۔ تو یہ اخلاق کا شعبہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، اور پانچواں شعبہ ہے معاشرت،
معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزارتا، وہ آبادیوں میں رہتا ہے، اس کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور پھر رشتہ داروں میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ رشتہ ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کے علاوہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں جو رشتہ دار تو نہیں ہیں بلکہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں، لیکن رہتے ہیں، اس کے پاس پڑوسی ہیں، اور پھر پڑوسی ہیں تو پڑوسی بھی کئی طرح کے ہیں، ایک جو گھر کا پڑوسی ہے، ایک جو آپ سفر کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی آپ کے ساتھ مسافر ہے، آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی پڑوسی ہے، آپ ملازمت کرتے ہیں جس آفس میں جس کارخانے میں آپ ملازم ہیں وہ بھی اسی کارخانے میں ملازم ہے، وہ بھی پڑوسی ہے۔ تو یہ پڑوسیوں کی قسمیں ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، بھائی بہنوں کا حق کیا ہے، دوسرے رشتہ داروں کا حق کیا ہے، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق کیا ہے، ایک مرد اور ایک اجنبی عورت اگر ان کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے نکاح کے ذریعے تو نکاح کیا ہے، پھر نکاح کے احکامات کیا ہیں، پھر اگر کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق کے احکامات کیا ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا تو رضاعت کے احکامات کیا ہیں، وہ بچہ پرورش پائے گا تو حضانت کے احکامات کیا ہیں، کسی شخص کا انتقال ہوگا تو اس کے جو وارث ہوں گے اس کی متروکہ جائیداد وارثوں میں کس طرح تقسیم ہوگی، کس کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا، اگر کسی کے یہاں صرف بیٹا ہو تو اس کا کتنا حصہ ہے، دوسرے رشتہ داروں کا کتنا حصہ ہے، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے یا ایک سے زائد ایک بیٹی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہوگا اور باقی لوگوں کا کتنا حصہ ہوگا، یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہے، یہ معاشرتی احکام ہیں۔ تو یہ 5 شعبے ہیں شریعت کے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے ایمان والوں سے؟ یہ نہیں کہ صرف تم نماز پڑھ لو بس کامیاب ہو جاؤ گے، یا صرف تم عقیدہ یہ اختیار کر لو اور باقی کچھ نہ کرو، یا صرف تم معاملات برت لو، یا صرف تم اخلاق پر آ جاؤ، یا صرف تم معاشرتی زندگی کو سدھار لو، نہیں، بلکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت کے یہ 5 شعبے ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں، اور ان 5 شعبوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے عقائد بھی درست ہوں، عبادات میں بھی ہم کوتاہی کرنے والے نہ ہوں، معاملات بھی ہم اسی طرح نمٹائیں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے شریعت میں، اور اخلاق بھی ہم وہ اختیار کریں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور معاشرتی زندگی میں بھی ہم ان ہدایات پر عمل کرنے والے بنے جو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں، تب ہوگا ایمان کامل، اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ ایک بات ایمان والے سے یہ مطالبہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے داخل ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ 5 شعبے ہر ایمان والے کی زندگی میں زندہ ہو جائیں،
اس کے ساتھ ایک بات پر اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ان لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ آپ کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، آپ سب کے نبی اور سب کے رسول ہیں۔ جو آپ پر ایمان لائے آپ ان کے بھی نبی اور رسول ہیں، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے آپ ان کی طرف بھی رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ سب کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو شریعت دی وہ سب کے لیے دی ہے۔ قرآن صرف ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں کیا گیا جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، بلکہ قرآن تو ھدی للناس ہے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، سب کے لیے قرآن ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے آسمانی کتاب نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور جب آپ سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ آپ کو جو شریعت دی گئی آج سے 1400 سال پہلے جیسے وہ قابل عمل تھی، 1400 سال کے بعد بھی وہ قابل عمل رہے گی، اور قیامت تک وہ شریعت قابل عمل رہے گی، کیونکہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے یہ ہدایت نازل فرمائی ہے، تو اگر ایسا ہو جائے کہ احکامات ایسے آئیں کہ 1400 سال پہلے جو گزر گئے ان کے لیے تو قابل عمل ہوں اور آج والوں کے لیے قابل عمل نہ رہ جائیں، یا قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے لیے قابل عمل نہ رہ جائیں، تو بے معنی ہو جائے گی یہ آسمانی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے جو حج کیا، اس حج کے موقع پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اور مکمل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی چیزیں آنی تھی آ گئی، اب اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر اور کی ضرورت باقی ہے تو وہ چیز مکمل کیسے ہوئی؟ مکمل تو وہی چیز ہوتی ہے جس میں اب کسی اور کی ضرورت نہ ہو۔ تو جو کچھ آنا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری چیزیں ہم نے اس دین میں رکھ دی ہے اور اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ تو جو چیز مکمل ہو جائے اس میں زیادتی بھی نہیں ہو سکتی، اور جو چیز مکمل ہو گئی ہو اس میں قطر بیوت بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ نکال دو، یہ نکال دو، یہ نکال دو، یا اس کا یہ پرزہ بدل دو، اس کا یہ حصہ یوں ہے یوں کر دو۔ اس طرح کی تبدیلی کا حق اب کسی کو نہیں رہا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اس پر ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی آسمانی آخری کتاب قرآن کریم، یہ آخری آسمانی کتاب ہے،
اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس میں جو احکام ہیں ان میں اب کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ کے ذریعے اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اس میں بھی کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا، ذرا بھی اس میں کچھ لغزش آئی ایمان گیا، ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان چلا جائے گا۔ یہ ہر ایمان والے کو اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، بہت سی قومیں یہاں بستی، بہت سے مختلف مذاہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں۔ ہر ایک کے مذہب میں الگ الگ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان کے رسوم اور رواج ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں جو چیزیں ہیں وہ رسوم اور رواج ہیں، ان کے طور طریقے ہیں جنہیں وہ اپنا دھرم سمجھتے ہیں، اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کا جو دستور ہے، جو سنویدھان ہے، اس ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے پیروکاروں کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں، اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں اور اپنے اپنے مذہب کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کرنے میں بھی وہ آزاد ہیں۔ یہ بنیادی حق دیا ہے دستور ہند نے ہر ہندوستانی شہری کو۔ دستور ہند کی دفعہ 25 اور 26 اس کی پوری وضاحت کرتی ہے کہ یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد۔ ملک کی آزادی کے لیے جب لڑائی لڑی جا رہی تھی اور ملک آزادی کے قریب پہنچ رہا تھا تو مسلمانوں کو بجا طور سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک آزاد ہو جائے، ہم اقلیت میں ہیں اور دوسرے لوگ اکثریت میں ہیں، کہیں ان کا مذہب اور ان کا دھرم ہمارے اوپر تھوپ نہ دیا جائے۔ مسلمانوں نے جب ان خطرات کا اظہار کیا تو 1937 میں مسلم پرسنل لا کوڈ بنا اور باقاعدہ اس کو تسلیم کیا گیا کہ مسلم پرسنل لا کے تحت یہ جو معاملات آتے ہیں ان میں نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، حضانت ہے، وراثت ہے، ولایت ہے، اس میں جس طرح کے بھی معاملات ہوں گے وہ مسلمانوں کے درمیان ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، ان کے اوپر کوئی اور قانون لادا نہیں جائے گا، اس میں وہ آزاد ہوں گے۔ ان کے ہاں نکاح کے سلسلے میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے، طلاق کے سلسلے میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے، بچہ پیدا ہوا اس کو دودھ پلانے کے جو احکامات ہیں یعنی رضاعت، اس میں عمل کرنے پر وہ اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہوں گے۔ بچے کی پرورش کے متعلق جو احکامات ہیں حضانت، اس میں بھی وہ آزاد ہوں گے۔
وصیت میں وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، وراثت میں وہ اپنے مذہب پر عمل کریں گے، اور اسی طرح ولایت میں اور بہت سارے معاملات ہیں، یہ آزادی دی گئی۔ لیکن اسی دستور میں ایک شوشہ دفعہ 44 کے تحت یہ چھوڑ دیا گیا کہ حکومت اس کی کوشش کرے گی کہ پورے ملک کے لیے وہ ایک جیسا قانون بنائے، لیکن یہ کوئی بنیادی دفعہ نہیں تھی، ایک ہدایت تھی کہ وہ یہ کوشش کرے گی۔ اب دستور ہند کی اسی دفعہ کو بنیاد بنا کر کے وقفے وقفے سے اس ملک میں باہمی رواداری کو ختم کرنے کے لیے، آپسی بھائی چارہ کو ختم کرنے کے لیے وقفے وقفے سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم ایک جیسا قانون بنائیں گے۔ ایک جیسا قانون کیا ہوگا ابھی تک اس کا کوئی ڈرافٹ اور اس کی کوئی شکل سامنے نہیں لائی گئی ہے، جبکہ یہ جب بھی آئے گا تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، مسلمانوں سے زیادہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ مثلا اگر یہ قانون بنا دیا گیا، ہمارے یہاں محرمات کا ایک سلسلہ ہے کہ ان عورتوں سے ان عورتوں سے ان عورتوں سے ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرمت علیکم امہاتکم، وہ پوری آیت ہے جس میں محرمات کو بیان کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ باقی جو عورتیں رہ جاتی ہیں وہ رشتے میں چاہے تمہاری چچیری بہن ہو، چاہے تمہاری خالہ زاد بہن ہو، چاہے تمہاری ماموں زاد بہن ہو، اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ پھوپھی کی لڑکی ہو، خالہ کی لڑکی ہو، ماموں کی لڑکی ہو، اس سے نکاح کر سکتے ہو، ہمارے ہاں یہ جائز ہے۔ لیکن ادھر آپ چلے جائیے ہندی ریاستوں میں تو وہاں ان چچے زاد بہنوں کے ساتھ، ماموں زاد بہنوں کے ساتھ، خالہ زاد بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جو قریب کے رشتے میں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ادھر چلے جائیے دکھن کی طرف تو ان کے ہاں سب سے مقدس نکاح کیا سمجھا جاتا ہے کہ بہن اپنے بھائی سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے، یعنی ماموں اپنی بھانجی سے نکاح کرے۔ ان کے یہاں بڑا مقدس اور بابرکت نکاح یہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے یہاں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کون سا قانون بنائیں گے یہ؟ بعض قبائلی علاقوں میں یہ بھی ہے کہ آج بھی ایک شخص جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتا ہے، اور بعض قبائلی برادریوں میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت جتنے شوہر چاہے رکھ سکتی ہے۔ ایک جیسا قانون کیسے بنائیں گے؟ لیکن یہ اس کا پرچار اس طرح کرتے ہیں کہ گویا اس کی زد میں صرف مسلمان آئے گا، اور یہی سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کی زد میں مسلمان آئے گا۔ اور ہمارے ملک میں اتنی نفرت پھیلا دی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہوتا ہو جائے لیکن یہ آرام سے نہ رہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے بس خوش۔ ان کی اسی نفسیات کا فائدہ اٹھا کر کے یہ لایا گیا ہے، الیکشن آنے والا ہے، ڈیوائیڈ کرو اور ووٹ حاصل کرو، بانٹو اور ووٹ حاصل کرو، اس کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ حالانکہ اب سے چند سال پہلے یہ شوشہ ایک مرتبہ اور چھوڑا گیا تھا، اور لا کمیشن کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ لوگوں کی رائے معلوم کرے۔ اس وقت جو محنت کی تھی لا کمیشن نے، اور لوگوں کی جو رائے آئی تھی، اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے جو باتیں کہی تھی، اس کی بنیاد پر لا کمیشن نے یہ کہہ کر اپنی فائل بند کر دی تھی
کہ یہ ناقابل عمل ہے. لیکن 2024 کا الیکشن آنے والا ہے، پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور پچھلے مہینے کی 14 تاریخ کو لا کمیشن نے ایک ہدایت جاری کر دی کہ ملک میں جتنی مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ یکساں سول کوڈ کے بارے میں اپنی رائے دیں، اور اسی طرح تمام پبلک ہر فرد اپنی ذاتی حیثیت سے بھی رائے دے کہ وہ یکساں سول کوڈ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. لیکن یہ عجیب تماشا ہے بھئی، طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو ہم نے یکساں سول کوڈ کے بارے میں یہ خاکہ تیار کیا ہے، یہ ہے یکساں سول کوڈ اس طرح کا ہوگا، اس میں یہ قانون ہوگا، یہ قانون ہوگا، یہ قانون، یہ تمہیں منظور ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں. ابھی اس کا کوئی خاکہ نہیں لایا گیا، اس کا کوئی بلو پرنٹ نہیں نکالا گیا، اور پوچھا جا رہا ہے یکساں سول کوڈ منظور ہے کہ نہیں. وہ گھوڑا ہوگا، گدھا ہوگا، خچر ہوگا، کون سا جانور ہوگا، کچھ پتہ نہیں. اور وقت کتنا دیا گیا ہے؟ 14 جون سے لے کر 14 جولائی تک کا وقت دیا گیا. اب بھلا بتاؤ، اور وہ بھی کیسے کیا گیا؟ لا کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر یہ اعلان ڈال دیا. اب آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لا کمیشن کی ویب سائٹ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا اس پتے پر بھیجو اور یہاں بھیجو، یہاں بھیجو، یہاں بھیجو. کتنے لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم لوگوں کی رائے جائے گی وہاں تک کہ بھئی ہمیں منظور ہے کہ نہیں منظور. وقت اتنا کم دیا گیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں اور خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ اس سلسلے میں بیداری مہم چلائے ہوئے ہے، اور لوگوں کی آسانی کے لیے ایک طریقہ جاری کیا گیا ہے. آج تو موبائل ہر شخص کی جیب میں ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ موبائل ایسا ہوتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اکثر ایسے وہ سادہ موبائل تو اب خال اگر تلاش کرو یہاں تو اس پورے مجمع میں 2-4 لوگ مل جائیں گے، ورنہ اینڈرائڈ موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے. اس میں گوگل بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب تو بار کوڈ جو ہوتا ہے وہ پان پٹی پر بھی جاؤ، ایک پان کھاؤ اور اس کے بار کوڈ میں ایسا کرو اور پیسے کا پیمنٹ کر دو. اتنی سہولت ہو گئی ہے. تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنوائی. ہم نے سے مراد جمعیت علماء نے بھی ایک ویب سائٹ بنوائی. اس میں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کا ایک بار کوڈ ہے. ہم آپ کو بتا دیں عام طور سے لوگ بار کوڈ کا استعمال پی ٹی ایم پر کرتے ہیں. پی ٹی ایم والا بار کوڈ اگر وہ استعمال کریں گے وہ نہیں چلے گا، وہ تو پیسے کے لین دین کے لیے ہوتا ہے. آپ گوگل پر جائیں گے، وہاں اسکینر ہوتا ہے، اس سے آپ اس بار کوڈ کو اسکین کریں گے، ویب سائٹ کھل جائے گی. اسکین کرتے ہی ویب سائٹ کھل جائے گی. پھر اس پر آپ دیکھیں گے تو اردو میں لکھا ہوا آئے گا، پھر وہی انگریزی میں آئے گا، پھر اردو میں آئے گا، پھر انگریزی میں آئے گا. اس کو آگے بڑھاتے جائیے. نیچے آپ پہنچیں گے تو وہاں ایک چھوٹے سے خانے میں، رنگین خانے میں لکھا ہوگا اوپن جی میل. بس اس کو ٹچ کر دیجیے. اس کو ٹچ کرنے کے بعد پھر ایک دم اوپر تیر کا نشان آئے گا جو سینڈ کرنے کا نشان ہوتا ہے. آپ اس کو ٹچ کر دیجیے. بس یہ 2 جگہ آپ کو ٹچ کرنا ہے، آپ کا پیغام پہنچ جائے گا کہ ہم کو یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے. یہ کہاں کہاں پہنچے گا؟ یہ لا کمیشن کو بھی پہنچے گا، یہ چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پہنچے گا، اور صدر جمہوریہ کو بھی پہنچے گا. ان 3 جگہوں پر
آپ کا یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں ہے، ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے آئے ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، اور اس قسم کی کسی بھی حرکت کو ہم اپنے دین میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی کاپیاں تیار کی ہیں جو صحن میں جگہ جگہ لگا دی ہیں۔ ہر ایمان والے کے اوپر اس وقت یہ ضروری ہے کہ اتنا تو ہم کو کرنا ہی چاہیے، اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے پرسنل اللہ کے تحفظ کے لیے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں، اتنی کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ایک میسج بھیج دیں، ایک پیغام بھیج دیں۔ اگر ایک پیغام ہم نہیں بھیج سکے تو ہمارے نزدیک ہمارے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس لیے ہر ایمان والے کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے، اس کا دینی فریضہ ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے پرسنل اللہ کی حفاظت چاہتا ہے تو وہ یہ میسج ضرور بھیجے۔ اگر خود نہیں بھیج سکتا ہے تو کسی جانکار سے کہے کہ اس کے اپنے موبائل سے اس کو اسکین کر دے اور پھر کر کے اس کو جو ہے بھیج دے، اس کو کلک کر دے، یہ بھیج دے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ورنہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ باقاعدہ لیٹر لکھیں، پھر اس کو ڈاک کے ذریعے بھیجیں، رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے بھیجیں، اس میں ایک خط اگر پوسٹ ڈاک کے ذریعے آپ بیچتے ہیں تو 40-42 روپے کا خرچ بھی آئے گا، اور اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے ملک کی مختلف تنظیموں نے یہ چیزیں تیار کر دی ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی تیار کی ہیں اور جمعیت علماء مہاراشٹر نے بھی تیار کی ہیں، اور ہم نے تو صحن میں 3-4 جگہ لگا دیا ہے تاکہ بھیڑ بھی نہ ہونے پائے، ادھر آفس کے پاس بھی لگا دیا ہے، ادھر مفتی یاسین صاحب کی دکان کے پاس بھی لگا دیا ہے، جگہ جگہ وہ ایک کاغذ کو لیمینیشن کر کے وہ بار کوڈ لگا دیا گیا ہے، اور وہ ابھی اردو میں ہے، انگریزی میں بھی آ گیا ہے، جن لوگوں کو انگریزی کی ضرورت ہوگی ہم وہ بھی دے دیں گے۔ لیکن تو میری یہ درخواست ہے کہ ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص یہ ضرور کرے، اور خود کرے، اور اس کے گھر میں جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے، ہر ایک سے وہ کروائے، یہ ذمہ داری ہے، اور اس بات کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، چرچے میں لایا جائے۔ 13 تاریخ تک کا وقت ہے، آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ 7، ایک ہفتہ رہ گیا ہے، پورا ایک ہفتہ بھی نہیں رہ گیا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں گے تو اس ایک ہفتے میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پورے شہر میں یہ پیغام چلا جائے اور ہر شہری تک یہ بات پہنچ جائے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف مسلمان نہیں کر رہا ہے، سکھوں نے اعلان کر دیا ہمیں یہ منظور نہیں، کیونکہ ان کا اپنا دھرم ہے، وہ کیسے دوسرے بات کو مانیں گے؟ بہت سارے لوگوں نے اس کو نامنظور کیا ہے۔ ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اتنا تو جانا چاہیے، باقی جب بنتا ہے تب دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کام کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کہیے بھائی، زور سے کہیے آمین، اور ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ انشاءاللہ ہم یہ پیغام بھیجیں گے انشاءاللہ۔